عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کیا غلط ہو گیا ہے کہ ہم ایک دم جو ڈاؤن فال شروع ہوا ہے؟ یہ فوری طور پہ کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے مزمل، یہ ایک خام خیالی ہے پاکستان کے کچھ حلقوں میں، کچھ ہمارے ریاستی اداروں کے اندر کے جی ماہرین کو اگر آپ لا کے بٹھا دیں گے تو وہ ان سارے معاملات کو جو ماشاءاللہ آپ کو بگاڑنے کے اندر پچھلے، اگر میں زیادہ پیچھے نہ بھی جاؤں تو کم سے کم 40 برس لگے ہیں، اور دیکھیں اس کے اوپر جیسے کھانا پکنے کے بعد تڑکا لگایا جاتا ہے نا، تو پی ٹی آئی حکومت کے جو 3.5 سال تھے اس نے اس بگاڑ کے اندر جو ہے وہ تڑکے کا کام کیا ہے۔ تو ان کا یہ، اگر کسی کا یہ خیال تھا کہ وہ ماہرین کو لا کے بٹھا دیں گے تو وہ چند ماہ کے اندر یہ سارا معاملہ ٹھیک کر دیں گے، تو دیکھیں وہ رضوانہ بچی کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں، بڑے ماہر ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے ہیں، لیکن اس کے زخموں کو بھرنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے۔ ہم نے اپنے معیشت کے ساتھ جو ہے نا اس سے کچھ مختلف سلوک نہیں کیا ہوا۔ اس وقت جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے اس کا مطلب ہی، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ایک پھسلن کے اوپر پیسہ چلا گیا ہوا ہے جو گرتا ہی جا رہا ہے، گرتا ہی جا رہا ہے، پہلے آپ اس کو سنبھالیں، پہلے یہ گراوٹ روکیں تاکہ ہم آگے کی بات کر سکیں، اور اس گراوٹ کو روکنے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے مزمل صاحب، کیش ان فلو۔ اب کیش ان فلو شارٹ ٹرم کے اوپر تو آپ کو ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ SIFC ایک حکومت کو بہت بڑی امید ہے کہ اس کے تحت جو ہے اگر کوئی تھوڑا بہت چیز کو بک گئی تو کوئی 2-2.5 ارب 3 ارب ڈالر اسے مل جائیں گے، تو جس سے یہ کم از کم گراوٹ کا سلسلہ رک جائے گا، لیکن اس عمل کو بھی 2-3 مہینے بعد کی۔ تو یہ بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے۔ ہاں، اگر اس ملک کے اندر سیاسی استحکام ہوتا، ایک باقاعدہ طریقے سے یہاں کی حکومتیں چل رہی ہوتی تو شاید پھر یہ نوبت نہ آتی، لیکن وہ تو ہوا نہیں۔ وہ تو ہم نے پچھلے 2-3 سال میں دیکھا ہے کہ کتنی خرابی ہم نے کی ہے۔ تو اب اس کا فوری حل جو ہے نا وہ اس کی امید رکھنا میرا خیال ہے وہ اس سے بھی بڑی خام خیالی ہے۔ اس سے بھی بڑی خام خیالی ہے کہ چند ماہر آ کے یہ حالات سنبھال لیں گے اور انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ امبر، وہ کہتے ہیں ان پاپولر ڈیسیژنز کرنے ہیں، پولیٹیکل سیاسی حکومتیں ان پاپولر فیصلے معاشی طور پر نہیں کر سکتی، لہذا ٹیکنوکریٹس آئیں گے تو جو کریکٹ فیصلے ہیں لیکن ان پاپولر ہیں، صحیح فیصلے ہیں لیکن غیر مقبول فیصلے ہیں تو وہ کر لیں گے، تو پھر ہم اس میں سے نکل جائیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے غیر مقبول اور صحیح فیصلے ہو رہے ہیں اور ہم نکل جائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو کسی بھی حکومت کو، چاہے نگراں ہو، ٹیکنوکریٹس کی ہو یا سیاسی حکومت ہو، آپ ان کی کارکردگی کو کن معیار سے ہم جانچیں گے؟ ایک سوال تو یہ ہے نا، کتنے دن ہوئے ہیں، کون کون اس میں شامل ہے۔ مجھے پتا ہے کہ حلف برداری سے ایک دن قبل ہی سی ویز بھی مانگی جا رہی تھی، تو ایسا نہیں ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر ایک بہت ڈریم ٹیم، ٹیکنوکریٹ ٹیم جو ہے اس کو رکھا گیا ہے نگراں حکومت کے اندر یا کابینہ میں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے بہت سارے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو آخری منٹ پہ شامل کیا گیا۔ دوسرا یہ، اب کارکردگی جانچنے کے لیے میرے خیال میں کہ جو اس وقت، چاہے آپ ٹیکنوکریٹ بھی ہوں، آپ کو ظاہر سیاسی فیصلے تو لینے ہوتے ہیں، اور جو اس وقت بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے وہ سیاسی فیصلہ ہے۔ تاجر احتجاج کر رہے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جب ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہ پھر احتجاج کرتے ہیں، اور وہ بجلی کے بل بھی ادا نہیں کرنا چاہتے، ٹیکس بھی نہیں ادا کرنا چاہتے، تو ان کا کیا کریں؟ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 3 دن سے اجلاس بلایا جا رہا ہے، کچھ سوچا جا رہا ہے کہ کیا کر سکے۔ میرے خیال میں کہ یہ بہت اچھی مثال ہے جس سے آپ کو جس سے پتہ چل جانا چاہیے کہ ایک ٹیکنوکریٹ یا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کتنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ بہت بڑے پالیسی فیصلے نہیں لے سکتے وہ۔ آپ کو IMF کی ڈیل کا ظاہر ہے، میں نہیں بتا سکتی کہ کچھ گنجائش ہوگی، لیکن یہ بھی ابھی مشاورت چل رہی تھی کہ IMF کا جو معاہدہ ہے، جو اسٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے، اس کے تحت کتنی آپ گنجائش ڈھونڈ سکتے ہیں تاکہ جو مشکلات ہیں، جو اس وقت احتجاج ہیں، جو لوگوں کی چیخیں ہیں، وہ ان کو ختم کیا جائے، ان کو کچھ ریلیف دیا جائے۔ تو ایک طرف وہ ان کی لمیٹیشن ہے۔ پھر دوسری لمیٹیشن یہ بھی ہے کہ بہت سارے فیصلے ان سے پہلے لیے جا چکے ہیں، ان کو کس حد تک ریورس کر سکتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو ایک اور دے دیتی ہوں، اس وقت چینی کا حوالہ میں دیتی ہوں۔ چینی کی قیمتوں میں دوبارہ سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ کس لیے اضافہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ PDM کی جو حکومت تھی، انہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی تھی،
یہ ہم نے سنا، یہ بتایا گیا تھا ان کو اور ہمیں بھی بتایا گیا تھا کہ ابھی بہت زیادہ چینی پڑی ہوئی ہے، وافر مقدار میں ہے. ابھی اس شوگر جو مافیا جس کو کہا جا رہا تھا 2019 میں، وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ اسمگلنگ، ہورڈنگ، وہ سب کچھ جاری ہے اور شارٹیج ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے چینی پھر سے مہنگی ہو گئی. اب نگراں حکومت ظاہر اس کو بھی ریورس کرنا ہے، تو میرے خیال میں کہ کارکردگی اتنی جلدی اس کا تعین نہیں کر سکتے ان کی لمیٹیشنز کو سمجھتے ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ یہ توقع رکھنا کہ یہ بدل دیں گے اور پاکستان کو بدل دیں گے اور مشکل فیصلے لے لیں گے، نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مشکل فیصلے بھی پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں. میں امبر آپ سے کسی حد تک متفق ہوں، لیکن کسی حد تک متفق نہیں ہوں. میرے خیال میں یہ نگران حکومت جو ہے آ کر اپنا عوام پر اعتماد نہیں بنا سکی اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو گیا ہے. مجھے پینک نظر آتا ہے. آپ دیکھیں یہ ڈالر کی قیمت میں، یہ درست ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے اور ہم انٹر بینک اور مارکیٹ ریٹ میں 5 دن سے زیادہ 1.25% کا گیپ رکھ نہیں سکتے، لہذا ہمیں مسلسل انٹر بینک بڑھانا پڑتا ہے. لیکن اوپن مارکیٹ کیوں پینک بائنگ ہے وہاں پہ. اسی طرح سٹاک ایکسچینج کا جو پرابلم ہے، کوئی ایسے معاشی انڈیکس نہیں گر گئے کہ آپ کی سٹاک ایکسچینج گر جائے. آئی ایم ایف کا معاہدہ قائم ہے، بجلی کی قیمت ہم نے بڑھائی ہے، انٹرنیشنل فائنانسنگ موجود ہے. تو کچھ ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ سمجھیں کہ جی 15 دن میں کوئی ایسا 20 دن میں فیصلہ ہو گیا ہے کہ سب کچھ دھڑام سے گر جائے، $14 گر جائے، 2000 سٹاک ایکسچینج گر جائے، سب کچھ گر جائے 10-15 دن میں. مجھے لگتا ہے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہ ہر حکومت کو آ کر اپنی ایک بتانا پڑتا ہے کہ میں حکومت ہوں اور میں یہ چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں. نہ ہم نے فائنانس منسٹر کو ابھی تک دیکھا ہے کہ ان کی تقریباً رونمائی نہیں ہوئی ہے، وہ آ کر کوئی عوام کو اعتماد میں لیں اپنی پالیسی کے حساب سے، وہ کیا سوچ رہی ہیں، انہوں نے کیسے چلانا ہے، پردے کے پیچھے سے کیسے چلائیں گی اور پردے کے باہر کب آئیں گی. کب تک پرائم منسٹر صاحب بھی صرف اجلاس کرتے رہیں گے. تو کہیں نہ کہیں عوام کو اعتماد آپ کو دینا پڑتا ہے، چاہے آپ شارٹ ٹرم گورنمنٹ ہو یا آپ لانگ ٹرم گورنمنٹ ہو، کیونکہ بہرحال آپ گورنمنٹ ہوتے ہیں اور شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو آپ کے پاس حق حکمرانی ہوتا ہے. اور وہ جو حق حکمرانی ہے اس کو آپ کو عوام کو بتانا پڑتا ہے اور عوام کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، چاہے آپ الیکٹڈ ہیں چاہے آپ نان الیکٹڈ ہیں. بہرحال دونوں صورتوں میں آپ کسی نہ کسی طور پر عوام کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور عوام کا اعتماد جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لیک کر رہی ہے یہ نگران گورنمنٹ، اس کو اپنی اس پالیسی کو دیکھنا پڑے گا، مارکیٹ کو دیکھنا پڑے گا، فائنانس منسٹر کو باہر آنا پڑے گا، کچھ بات کرنی پڑے گی. لیکن یہ کام جب تک یہ نہیں کریں گے، ہم روز میں اور آپ اس پر بات کریں گے کہ گرمیوں کے بل سردیوں میں لے لیں، تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے مسئلے کا کہ گرمیوں کے بل سردیوں میں لے لیں، سردیوں کے گرمیوں میں لے لیں، 4 کی بجائے 6 قسطیں کر دیں. لیکن یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. ان ٹیکنوکریٹس کو کسی سلوشن کے ساتھ ہمارے سامنے آنا چاہیے.